بلائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح قرآن پاک کے فضائل کے حوالے سے ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جامع ترمذی صفحہ نمبر 413 پر یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن کہے گا اے رب اس کو مزین کر، تب اس کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس کو اور مزین کر، تو اس کو عزت والے حلے پہنائے جائیں گے۔ پھر قرآن کہے گا اے رب اس سے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس شخص سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا، اور ہر آیت کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، جو قرآن سیکھے، قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ یہاں میں ایک بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ بعض لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے ناظرہ پڑھیں، ناظرہ پڑھنے کے بعد پھر قاری صاحب بن کے قرآن پڑھائیں، یہ اس حدیث کا جو ہے مطلب ہے۔ لیکن یہ بات تو اس حدیث کے تحت آتی ہے کہ قرآن ناظرہ پڑھنے کے بعد ناظرہ پڑھانا، لیکن یہاں مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کو سیکھے، قرآن کا ترجمہ جانے، قرآن کی تفسیر جانے، قرآن کا علم حاصل کرے۔ یہاں یہ ہے کہ قرآن کا علم حاصل کرے اور لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کتاب اللہ سے ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی اور ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ وحی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف کی، یہ قرآن پاک جو ہے یہ وحی ہے، اس کو جو ہے وحی مطلوع کہا جاتا ہے۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی مطلوع وحی جلی قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوع یعنی جو تلاوت نہیں کی جاتی، اور وحی خفی یہ احادیث ہیں۔ یہاں میں آخر میں اپنی بیان کا اختتام حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر کروں گا کہ آپ فرماتے ہیں جس شخص کو قرآن پڑھ کر راتوں کو اٹھ کر قرآن پڑھ کر رونا نہیں آتا تو پھر وہ اپنے مقدر پر روئے۔ آخر میں اپنے بیان کا اختتام علامہ اقبال کے شعر پہ کروں گا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، وما علی الا البلاغ المبین۔